بندی کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شیخ آخری سوال بتا دیں، ایک بیوی اپنے میاں کو مجبور کرتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تو رہنا ہے، آپ کی تو خدمت کروں گی لیکن آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے پاس فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کچھ عرصہ تک تو وہ برداشت کرتی ہے، اس کے بعد کہتی ہے جی میں آپ کے ساتھ رہوں گی اس شرط پہ کہ آپ مجھے الگ گھر لے کے دیں وغیرہ وغیرہ، ڈیمانڈ رکھتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان شرعی طور پر تو حق ہے بیوی کا کہ اس کو الگ رکھا جائے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا کہ یہ فیملی اکٹھی رہتی ہے، جتنے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ سارے ایک ہی گھر کے اندر جی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، نہ وہاں پردے کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، جی نہ کسی اور چیز کا تصور ہوتا ہے. یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اچھا جی. اسلامی معاشرے میں بچے کی شادی کرو تو اس کو الگ گھر بنا کے دے دو، وہ اپنا کمائے، اپنا کھائے، اپنا پیے، ایک دن بھی انتظار نہ کرو اس کو. عربوں میں اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے اور یہ سمجھ بھی ان کے پاس ہے. ہمارے پاس یہ سمجھ بھی نہیں ہے اور یہ توفیق بھی نہیں ہے، اس لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے بے شمار مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی. تو وہ بچے کی شادی اس وقت وہاں پر ہوتی ہے جب اس کا گھر الگ نہیں ہو جاتا. گھر میں سارا ساز و سامان نہیں ہوتا، وہ شگا الگ لیتا ہے اپنا، اس میں پورا گھر کا فرنیچر، ساز و سامان، فریج، واشنگ مشین، ساری کس کی سر درد ہوتی ہے؟ لڑکے کی. بالکل. اور اور اسلام نے بھی یہی رکھا ہوا ہے. جو مرد کو عورتوں پر فوقیت دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. انفقوا کا مطلب ہے یہ سارے اخراجات کس کی ذمہ داری ہے اسلام میں؟ مرد کی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی اور اس کے بہن بھائیوں کی اور اس کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ بنا کے اس کو دیں. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اسلام نے بنائی ہے، اس لیے اس کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے. تو عرب میں اس بچے کی بلوغت کے بعد بھی شادی نہیں ہوتی جس کے پاس یہ سارا گھر اور ساز و سامان موجود نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہمارے معاشروں میں رفائی سماجی تنظیمیں ہیں جو لوگوں سے فنڈ اکٹھا کر کے نا عورتوں کو جہیز دینے کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہیں اور جہیز دیتی ہیں. لڑکیوں کا تعاون ہوتا ہے. وہاں پر جو رفائی تنظیمیں ہیں نا وہ فنڈ اکٹھا کر کے لڑکوں کو دیتی، کیونکہ وہاں لڑکے کی شادی نہیں ہوتی جب تک اس کے پاس گھر نہیں ہوتا اور گھر کے اندر پورا سامان نہیں ہوتا. تو وہاں لڑکیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہاں لڑکی پیدا ہو جائے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. یہاں پر تو سوگ شروع ہو جاتا ہے پہلے دن پیدائش سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ. یہ جہالت، حماقت اور ہندوؤں کی تہذیب اور کلچر آج تک ہمارے رگو ریشے کے اندر رچا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو شیخ والدین کے بارے میں پوچھا تھا. اچھا، میں یہی بتانے لگا تھا کہ اسلام میں نا حکم یہ ہے کہ شادی کرو اور الگ کر دو. ٹھیک ہے. جب شادی کر کے الگ کر دو گے تو پھر وہ اگر کرتی ہے نا خدمت بہو اپنے ساس اور سسر کی تو ایک سعادت مند عورت ہے، کرنی چاہیے اس کو، سعادت مندی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس کے ماں باپ کے قائم مقام ہے، اپنے گھر میں بھی تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی آئی ہے نا. بالکل ایسے. تو یہاں پر اس کو موقع ملتا ہے تو خدمت کرے اپنے ساس اور سسر کی. ویسے بھی بڑے ہیں اور اسلام میں بڑوں کا ادب، عزت، احترام یہ لازم ہوتا ہے. جب رشتہ دار نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک، ادب اور احترام کرنا چاہیے بڑوں کا. بالکل. تو جو توقیر نہیں کرتا بڑوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے تو کرنا چاہیے، سعادت مندی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چکی پیسا کرتی تھی خود. ان کے ہاتھوں پہ شالے پڑ جاتے تھے چکی پیستے ہوئے، مشق اٹھا کے لاتی تھی پانی کا، گھر کے کام کرتی تھی وہ. ٹھیک ہے. تو کرنے چاہیے عورت کو، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرض نہیں کیے اس پر. اگر کوئی عورت نہیں نہ کرتی تو ڈنڈے سے اس کو یہ کروایا نہیں جا سکتا. اس کی سعادت مندی ہے وہ کرے، نہیں کرتی تو یہ اصل میں ذمہ داری لڑکے کی ہے. اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ لڑکے کی. ماں باپ اس کے بوڑھے ہیں، یہ خود خدمت کرے ان کی. بالکل. اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہے، خود نہیں خدمت کر سکتا. کیوں نہیں کرتا خدمت؟ اس کے ماں باپ ہیں، یہ خود خدمت کرے ان کی. بالکل بالکل. اپنے کام کاج کے بعد آ کر ان کے لیے ایک مستقل وقت نکالے. اور اگر یہ نہیں نکال سکتا وقت، نہیں اس کے پاس فرصت ہوتی تو ملازمہ رکھ کر دے اپنے ماں باپ کو جو ان کی خدمت کرے. بالکل ٹھیک ہے. بیوی کو نکرانی بنا کر تو نہیں لایا گیا یا کام والی بنا کر تو وہ نہیں لائی جاتی گھر میں. بالکل نہیں. بالکل نہیں.
ہمارے معاشرے میں یہ ہندو کلچر کا تصور ہے کہ بیوی کو کام والی بنا کے لانا ہے، اور اس نے سب کے آ کر کام کرنے، صرف ساس سسر کے نہیں، اپنے دیوروں کے، اپنے جیٹھوں کے، اپنی نندوں کے، ان کے کپڑے بھی دھونے ہیں، ان کے کپڑے استری بھی کرنے ہیں، سب کو کھانا بھی پلانا ہے، سب کے برتن بھی دھونے ہیں، گھر کے اندر جھاڑو بھی دینا ہے، سارے کام وہ اس بیچاری نے کرنے ہوتے ہیں، اس کو تو کام والی بنا کے لایا جاتا ہے۔ یہ ہندو تصور ہے، یہ اسلامی سوچ ہے ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہی لوگ جو اس سوچ سے بہویں لاتے ہیں، اگر ان کی بیٹی کے ساتھ لوگ اسی سوچ کے ساتھ لے کر جائیں تو ان پر کیسا گزرے گا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک۔